حالانکہ اعتراض یہ ہونا چاہیے جس نے اعتراض کیا اس پر کہ ہر قیمت پہ بزرگوں پہ طنز کرنے والے کا آپ نے دفاع ہی کرنا ہے، چاہے اس کا کتنا ہی معقول جواب مل جائے. بزرگوں کا دفاع کرنے والا غلط نہیں ہوتا، بزرگوں پہ ہر قیمت پہ طنز کرنے والا وہ قابل اعتراض ہوتا ہے. اہل اللہ کی محبت کا اللہ نے حکم دیا ہے. صحیح حدیث ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. صحیح حدیث ہے. کسی کا بزرگ ہونا، اللہ والا ہونا ثابت ہو جائے تو پھر اس سے ہمیں محبت کا حکم ہے. اور یہ بات یاد رکھو، سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ تابعین میں سب سے اونچا مقام سعید ابن مسیب کا ہے. ایک قول ہے یہ. ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے لوگوں کے حالات جب دیکھے تو مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جس کے اعمال میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، کوئی خامی نہ ہو، اور کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جس کے اعمال میں صرف برائیاں ہی برائیاں ہوں، کوئی نیکی بول لو یار نہ ہو. تو فرمایا کہ اب میں نے اچھائی اور برائی کا جو معیار بنایا کہ اچھا کون ہے برا کون ہے، اس کا جو کرائیٹیریا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جس کے 100% اچھا ہو وہ اچھا ہے اور برا وہ ہے جو 100% برا ہو. فرمایا اس طرح تو دنیا میں پیغمبر کے سوا کوئی بھی اچھا نہیں اور کوئی بھی برا نہیں، جبکہ دنیا میں ہمیشہ اچھے اور برے لوگ موجود رہیں گے. تو فرمایا کہ پھر میں نے کہا کہ اچھا وہ ہے جس میں اچھائیاں زیادہ ہیں، برا وہ ہے جس میں برائیاں زیادہ ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. اور یہ بھی یاد رکھو، یہ جو اچھا وہ ہے جس میں اچھائیاں زیادہ ہیں، یہ کوانٹٹی کے اعتبار سے نہیں، یہ کوالٹی کے اعتبار سے. یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، سمجھ میں آ جائے. کیونکہ جو ماضی کے قریب کے پروفیسر ہیں وہ دین کا کام بھی بہت کر رہے ہیں. ایک صاحب ہیں جن کا میں اکثر تذکرہ کرتا رہتا ہوں محبت سے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کر دیا. انہوں نے یونیورسٹی کے طلبہ کو رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی کہ کل پیپر ہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا، اس قسم کی بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں لے آئے. وہ انہوں نے جنت کی حوروں کا انکار کیا. انہوں نے کہا یہی دنیا کی عورتیں ریپیئرنگ کے بعد آپ کو وہاں ملیں گی. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ والی بھی ریپیئرنگ کے ملیں گی، اور اللہ نے جنت کی مٹی سے بھی الگ سے حوروں کو بنایا ہوا ہے جنتیوں کے لیے، وہ بھی ملیں گی. سب ملے گا انشاءاللہ، بس پہنچ جائیں وہاں پہ آپ کسی طریقے سے، وہ بھی ملیں گی. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا. فرمایا ہم نے ان کو وہیں سے بنایا بالکل اور ان کو کنواری بنا دیا. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. ابھی کھلکھلائی آئی ہے آپ لوگ کے چہروں. ابھی دیکھو ایسے پورا بیان سنو گے تو بات کرنے میں مزہ آئے گا. ایسے مرجھائے مرجھائے بیٹھ رہے تھے، بوڑھے بھی خوش ہو رہے ہیں، جوان بھی خوش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. تو لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. اللہ فرماتے ہیں جنتی جب اس کو چھوئے گا تو وہ پہلا شخص ہوگا، اس سے پہلے نہ کسی جن نے اس عورت کو چھوا ہوگا نہ کسی انسان نے. تو یہ سب جنت کی عورتوں پہ یہ چیزیں فٹ آتی ہیں، دنیا کی عورتوں پہ یہ فٹ نہیں آتی. دنیا کی عورتوں میں کچھ پاک دامن بھی ہوتی ہیں، اور جیسے میں نے بتایا تھا نا آج کل جو سب تو نہیں ہے لیکن جو ماحول بن رہا ہے. ایک آدمی نے کہا کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کروں گا بہت عفیف پاک دامن. جب نکاح ہوا تو خود کے درجنوں لڑکیوں سے چکر بازیاں تھیں. لڑکی ایسی چاہیے تھی کہ بالکل جس نے کبھی دنیا میں اپنے محرم کے علاوہ کوئی مرد ہی نہ دیکھا ہو. بھائی جیسے خود ہو اس قسم کی تلاش کر لو. تو جب نکاح ہوا تو بیگم سے کہا کہ بیگم آج سے تم میری کائنات، مقصد اس کا سہیلیوں کے نام نہیں تھا، کائنات سے مراد یعنی کائنات. آج سے تم میری کائنات، تم میری مسرت یعنی میری خوشی بھی تم ہی میری کائنات ہو، تم ہی میری راحت ہو، تم ہی میری مسرت ہو. وہ سمجھی کہ اپنی گرل فرینڈز کے نام بتا رہے ہیں، یعنی سب کو چھوڑ دیا. آج سے سب کائنات بھی میری تم، مسرت بھی میری تم، اور راحت بھی تم. تو وہ کہتی ٹھیک ہے آج سے غفار بھی تم، ستار بھی تم، کلیم بھی تم. آج سے وسیم بھی تم، سلیم پان والا بھی تم، وسیم کباڑیا بھی تم، سب تم. وہ حیران ہو گیا بھی یہ کیا کر رہی ہے بھائی. تو
یہ تو دنیا میں ہو رہا ہے. اللہ نے جنت کی عورت کے بارے میں کیا کہا؟ لم یطمثہن انس. اور غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہی والی، صرف یہی والی ملیں گی. تو ہم کہتے ہیں یہ والی بھی ملیں گی انشاءاللہ، ریپیئرنگ ہوگی ان کی، جیسے کہ آپ کی بھی ریپیئرنگ ہوگی. اور پھر انشاءاللہ جنت کی کچھ مخصوص عورتیں ہیں جو اللہ نے مشک و عنبر سے بنائی ہیں. حور مقصورات فی الخیام، خیموں کے اندر اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے. اور یہ کس